بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کیا بچوں کو چوسنی دینی چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کیجئے۔ زیادہ تر کا جواب یہی تھا کہ نہیں دینی چاہیے۔ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے اور جواب سے پہلے چوسنی کے فائدے اور نقصانات دیکھ لیتے ہیں، پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ فائدوں میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ بچوں میں قدرتی طور پر چوسنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چوسنی نہ بھی دیں تو بھی چھوٹے بچے ہاتھ، انگوٹھا یا انگلیاں چوستے ہیں۔ اس سے بچوں کو تسکین ملتی ہے اور چوسنی اس تسکین کی فراہمی میں اہم ہے۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ سوتے وقت چوسنی دینے سے بچے کو اچانک موت کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، جن کو سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم کہتے ہیں۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ روتے ہوئے بچے کو چپ کروانے کے کام آتی ہے چوسنی۔ اب آتے ہیں جناب نقصانات کی طرف۔ پہلا یہ ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں شروع کے دنوں میں وہ چوسنی اور ماں کے ساتھ لگنے میں فرق نہیں کر سکتے اور ان کی ماں کا دودھ پینے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، چوسنی کے عادی بچوں کو بھوک لگنے کی صورت میں بھی چوسنی دے کر چپ کروایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بچے کی ضرورت سے زیادہ دیر بھوکا رہنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، چوسنی اگر صاف نہ ہو تو یہ جراثیم کا ذریعہ بنتے ہوئے بچے کو بیمار کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 4، چوسنی کا بہت زیادہ استعمال کان کے انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ چوسنی پرانی ہو کر ٹوٹ سکتی ہے یا بڑا بچہ دانتوں سے کاٹ سکتا ہے اور اس کا پلاسٹک بچے کے گلے میں پھنس سکتا ہے، جو اپنی جگہ ایک خطرناک چیز ہے۔ دانت نکلنے کی عمر میں اگر بچہ چوسنی کا عادی ہو تو چوسنی دانتوں کو ٹیڑھا کر سکتی ہے۔ ان فوائد اور نقصانات کو دیکھتے ہوئے ہم تجویز کرتے ہیں کہ بچوں کو چوسنی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے چند احتیاطی تدابیر ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، پیدائش کے بعد فوری طور پر چوسنی نہ دی جائے۔ خاص طور پر ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو پہلا 1 ماہ چوسنی نہ دیں۔ جب بچہ دودھ پینے میں مکمل اہل ہو جائے تو اس کے بعد چوسنی متعارف کروائی جا سکتی ہے۔ چوسنی کو کبھی بھی بھوک کے وقت نہ دیا جائے اور نہ اس کو خوراک کے متبادل یا خوراک میں تاخیر کرنے کے مقصد سے دیا جائے۔ چوسنی صرف تب دی جائے جب بچے کا پیٹ بھرا ہو۔ اگر بچہ چوسنی نہیں لیتا تو زبردستی نہ دی جائے۔ چوسنی کو کبھی بھی بچے کے گلے، ہاتھ یا بستر کے ساتھ نہ باندھا جائے۔ یہ ایک خطرناک کام ہے، اس سے بچے کا گلا گھٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ چوسنی خریدتے وقت خیال رکھیں کہ چوسنی کا سرا جو بچے کے منہ میں آئے گا وہ نرم ہے تاکہ بچے کے مسوڑوں پر کوئی زخم نہ ہو، اور دوسرا حصہ سخت اور اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمیشہ منہ سے باہر رہے تاکہ بچہ کوشش کے باوجود چوسنی نگل نہ سکے۔ چوسنی خریدتے وقت مزید یہ خیال رہے کہ یہ گرم پانی سے دھوئی جا سکتی ہے اور اسٹیرلائز یعنی جراثیم سے پاک کی جا سکتی ہے۔ چوسنی اور فیڈر کو جراثیم سے پاک کرنے پہ علیحدہ سے تفصیلی بات ہوگی، اور بچے کو دینے سے پہلے چوسنی کے اندر سے گرم پانی نکال لیا جائے تاکہ بچے کا منہ جلنے کا ڈر نہ ہو۔ مزید چوسنی کو باقاعدگی سے دھوتے رہیں۔ فیڈر والی نپل کبھی بھی چوسنی کے متبادل کے طور پر استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے دوسرے سرے پر سخت پلاسٹک نہیں ہوتی اور بچہ اسے نگل سکتا ہے، جو گلے میں پھنس کر ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو چوسنی دینا چاہتے ہیں تو 1 سے زیادہ چوسنیاں خریدیں تاکہ ایک دھونے والی ہو تو دوسری یا تیسری صاف میسر ہو۔ چوسنی کی ایک محدود مدت استعمال ہوتی ہے، خریدتے وقت وہ دیکھی جائے اور اس سے پہلے بدل لی جائے، یا اگر چوسنی ٹوٹنے لگے یا رنگ بدلے تو وہ فوری بدلی جائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سب تجاویز پر عمل کر سکتے ہیں تو ضرورت پڑنے پہ آپ اپنے بچے کو چوسنی دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ چوسنی کا متبادل کیا ہے اور کس عمر تک بچے چوسنی لیتے رہیں اور چوسنی کی عادت سے چھٹکارا کیسے پایا جائے، ان سب سوالوں کے جواب آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔